ایک کسان بہت پریشان تھا۔ اسے اپنے کھیتوں کو سینچنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کئی دنوں سے اپنی زمین کے آس پاس کسی کنویں کی تلاش میں تھا۔ اسی تلاش میں وہ گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کنواں دکھا۔ یہ کنواں اس کے کھیتوں سے بہت نزدیک تھا، اس لیے کسان بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ پانی لینے کنویں پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کنویں کے نزدیک رکھی بالٹی کنویں میں ڈالی، وہاں ایک آدمی آ گیا۔ وہ کسان سے بولا، یہ کنواں میرا ہے، تم اس سے پانی نہیں لے سکتے۔ اگر تم اس کنویں سے پانی لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کنویں کو خریدنا ہوگا۔ یہ بات سن کر کسان کچھ دیر رکا اور پھر من ہی من سوچنے لگا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے کبھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا۔ پھر کیا تھا، دونوں کے بیچ ایک رقم طے ہوئی۔ کسان کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں، لیکن وہ یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسان نے اس آدمی کو اگلے دن وہ رقم دینے کا وعدہ کیا اور گھر کی اور چل دیا۔ کسان کے لیے کنواں خریدنے کا یہ اچھا موقع تھا، اس لیے وہ کام میں ذرا بھی دیری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے قریبیوں اور دوستوں سے اس بارے میں بات کی اور کنویں کے لیے طے ہوئی رقم کا انتظام کرنے میں جٹ گیا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ اور کوشش کے بعد آخرکار اس نے وہ رقم جمع کر لی۔ اب وہ پوری طرح سے نشچنت ہو گیا تھا کہ اسے کنواں خریدنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جمع کیے ہوئے پیسے کو لے کر وہ پھر گھر چل دیا۔ اسے بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ کب رات ختم ہوگی اور وہ کنواں خریدنا جائے گا۔ اسی سوچ میں وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ کنواں خریدنے نکل پڑا۔ اس آدمی کے گھر پہنچا۔ کسان نے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور کنویں کو خرید لیا۔ اب تو کنواں کسان کا ہو گیا تھا، تو پھر اس نے پانی نکالنے میں دیر نہیں کی۔ جیسے ہی کسان نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے بالٹی اٹھائی، اس آدمی نے پھر بولا، ٹھہرو، تم اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے ہو، میں نے تمہیں کنواں بیچا ہے، کنویں کا پانی نہیں۔ کسان مایوس ہو گیا اور نیائے کے لیے راجا کے دربار میں شکایت کرنے پہنچ گیا۔ معلوم ہے اس راجا کا نام کیا تھا؟ راجا اکبر۔ راجا اکبر نے اس کسان کی پوری کہانی سنی اور پھر اس آدمی کو دربار میں بلایا جس نے وہ کنواں بیچا تھا۔ راجا کا فرمان سنتے ہی وہ آدمی بھاگا بھاگا دربار میں آ گیا۔ راجا نے اس سے پوچھا، جب تم نے اس کسان کو اپنا کنواں بیچ دیا تو پھر اسے پانی کیوں نہیں لینے دے رہے ہو؟ آدمی بولا، مہاراج، میں نے اسے کیول کنواں بیچا تھا، پانی نہیں۔ یہ بات سن کر راجا بھی سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بات تو یہ پتے کی ہے، کنواں بیچا ہے، پانی تو نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اس سمسیا کو سلجھانے میں وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے بیربل کو بلایا۔ بیربل بہت ہی بدھیمان تھے، اس لیے راجا اکبر کسی بھی معاملے پر فیصلے لینے سے پہلے ان کی رائے ضرور لیتے تھے۔ بیربل نے ایک بار پھر دونوں سے ان کی سمسیا پوچھی۔ پوری بات جاننے کے بعد بیربل نے اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم نے کنواں بیچا ہے، پانی نہیں۔ تمہارا پانی کسان کے کنویں میں کیا کر رہا ہے؟ تم کنویں سے تمہارا پانی نکال لو، فوراً اپنے پانی کو کنویں سے باہر نکالو۔ بیربل کا اتنا کہتے ہی اس آدمی کو سمجھ آ گیا کہ اب اس کی چالاکی کسی کام نہیں آنے والی ہے۔ اس نے راجا سے فوراً معافی مانگی اور مانا کہ کنویں کے ساتھ اس کے پانی پر بھی کسان کا پورا ادھیکار ہے۔ یہ دیکھ کر راجا اکبر نے بیربل کی بدھیمانی کی تعریف کی اور کنواں بیچنے والے آدمی پر دھوکے بازی کے لیے جرمانہ لگایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔